قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے اور ان اللہ علی فوت ہونے کے زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں یہ ٹھیک ہے نا. وہ تو گدھے کو مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا سورہ بقرہ میں ہے. اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%، تو اس کرامت کی نسبت اللہ، اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے. پھر یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو. یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کرامات کا صدور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرامات کو بیان کر رہا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نہیں مانتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنی بڑی توہین ہے، گستاخی ہے. مومن وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہر چیز کو مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے، قرآن کریم میں جن چیزوں کا حکم ہے، ان تمام چیزوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا، وہ مومن کہلاتا ہے. جب وہ اس پر عمل نہیں کرتا، جب وہ اس کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کہاں؟ صاف لفظوں میں طارق مسعود یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے بھی ہو، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیسے حرج نہیں ہے؟ وہ بندہ اسلام میں رہتا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے کا مطلب کیا ہے؟ یا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا وقوع ہو، یا اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو کرامت عطا کیا ہو. تو دونوں اعتبار سے بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو جب ایسا کوئی کہتا ہے تو پھر وہ صحیح درست نہیں ہے. تو بھائی جب کوئی اگر اس بات کا کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے، تو وہ غیر ممکن ہوتے ہوئے ہی نہیں مانتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ممکن ہوگا لیکن میں نہیں مانتا. ایسا تو نہیں. جب ممکن کوئی چیز ہے تو اس کو ماننا اس کی مجبوری بن جائے گی. کوئی چیز ممکن ہے، جب وہ نہیں مان رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ممکن نہیں مانتا اس چیز کو. آپ مفتی ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ کے اوپر. ایک بات یاد رکھ لیں، کرامات کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ مفتی طارق مسعود بھی خود کہہ رہے ہیں کہ کرامات یہ قرآن کریم سے احادیث سے ثابت ہیں، اور اس کا بیان کرنے والا سچا ہو تو وہ کرامات سچی کہلاتی ہیں. تو اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو وہ پھر اس کا اسلام اور اس کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ تک بھی یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہنے میں سبقت لسانی ہوئی ہوگی، یا وہ سوچ سمجھ کر نہیں کہے ہوں گے، کیونکہ ایک مفتی ایک علم والا ناسمجھی والی باتیں نہیں کہہ سکتا. تو ان کو سوچنا چاہیے، اپنی یہ باتوں کو دوبارہ وہ سنیں کہ ان پر اب جو ہے رجوع اور توبہ واجب ہو چکی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نسبت اللہ کی طرف بھی کر دے، اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جڑی ہر ایک بات کو ماننا، کلام مجید میں جو کچھ مذکور ہے اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا، یہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اور ماننے والا ہی مومن مسلمان کہلاتا ہے. جب وہ نہیں مان رہا تو اس کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ آپ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہ گروں سے، گمراہی سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین.